السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہوئے 2 مختلف انکاؤنٹرز میں مجموعی طور پر 5 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب پلوامہ کے علاقے میں دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین انکاؤنٹر میں لشکر طیبہ کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی دوران پلوامہ میں ہی ایک اور انکاؤنٹر میں 3 اور دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق کولگام کے علاقے جودھڑ میں کولگام پولیس اور ایک آر کی مشترکہ کارروائی میں دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے 2 دہشت گرد آج صبح ہلاک ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ انکاؤنٹر کے دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا ہتھیار ڈالنے کے بہت سے موقع فراہم کیے، لیکن دہشت گردوں کی طرف سے مسلسل فائرنگ کی جا رہی تھی، جس کا سیکورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا۔ ہماچل پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر ویر بھدرا سنگھ کا 87 سال کی عمر میں آج انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ایک طویل عرصے سے بیمار تھے۔ جمعرات کی صبح ان کا انتقال ہوا ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر جانک راج IGMC شملہ نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ صبح 4 بجے کے قریب متعدد اعضاء کی ناکامی کی وجہ سے ویر بھدرا سنگھ کی موت ہوئی ہے۔ اس سے قبل ویر بھدرا سنگھ بھی کورونا میں مبتلا تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ وہ پچھلے 2 دن سے وینٹیلیٹر پہ تھے۔ ویر بھدرا سنگھ 6 بار ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑے پیمانے پر رد و بدل کرتے ہوئے اپنی کابینہ میں سربانند سونووال، نارائن رانے اور جیوترادتیہ سندھیا کو شامل کیا، جبکہ وزیر صحت ہرش وردھن، وزیر قانون و IT روی شنکر پرساد اور وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر کے بشمول 12 وزراء کو علیحدہ کر دیا گیا۔ راشٹرپتی بھون کے دربار ہال میں ہوئی تقریب میں 15 کابینی وزراء اور 28 مملکتی وزراء نے حلف لیا، جن میں نئے چہرے رجیو RK سنگھ، ہردیپ سنگھ پوری، منسکھ منڈویا، پرشوتم روپالا، جی کشن ریڈی اور انوراگ ٹھاکر کو ترقی دے کر کابینی درجہ دیا گیا۔ BJP جنرل سیکرٹری بھوپیندر یادو نے بھی کابینی وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ جملہ 28 مملکتی وزراء نے حلف لیا، جن میں سے 7 کا تعلق اتر پردیش سے ہے، جہاں آئندہ سال انتخابات میں BJP دوسری میعاد کی کوشش میں ہے۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کے انتقال کے ساتھ ہی فلمی دنیا کا ایک اور دور ختم ہو گیا۔ انہیں الوداع کہنے کے لیے سرکاری اعزازات کے ساتھ تدفین کی گئی اور کئی اہم شخصیات نے خراج عقیدت پیش کیا۔ دلیپ کمار کے انتقال کے بعد ان کی رہائش گاہ پر دوستوں، سیاسی قائدین اور رفقا بشمول دھرمیندر، شبانہ اعظمی، شاہ رخ خان اور مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے ان کا آخری دیدار کیا۔ جذبات سے مغلوب دھرمیندر دلیپ کمار کے گھر کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت مغموم ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے میرے بھائی کو کھو دیا۔ دلیپ کمار کی میت کو ترنگے میں لپیٹا گیا اور انہیں بندوقوں سے سلامی دی گئی۔ شام تقریباً 5 بجے سانتا کروز کے جوہی قبرستان میں اداکار کو پرنم آنکھوں سے وداع کیا گیا۔ کووڈ پروٹوکول کے پیش نظر صرف قریبی ارکان خاندان اور دوست اس موقع پر موجود تھے۔ انہیں سانس لینے میں شکایت پر گزشتہ ماہ بھی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ اداکار گزشتہ چند سالوں سے علیل تھے اور کئی امراض کا شکار تھے۔ سماج کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے دلیپ کمار کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، جن میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ دلیپ کمار ابھرتے ہندوستان کی تاریخ کا نام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دلیپ کمار سنیما کی ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ملکہ ترنم لتا منگیشکر نے کہا کہ میں یوسف بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہوں۔ دلیپ کمار کو پاکستانی قیادت بشمول وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی نے خراج عقیدت پیش کیا۔ دلیپ کمار کو پاکستان کا اعلیٰ ترین اعزاز نشان امتیاز بھی دیا گیا۔ BJP کی سوشل میڈیا اور IT ونگ کے سربراہ کو فلم اداکارہ اور شیو سینا قائد ارمیلا مٹونڈکر نے اس وقت زبردست ڈانٹ دی جب ارون یادو نامی سربراہ نے دلیپ کمار کے انتقال پر اپنے دکھ کا اظہار کچھ طنزیہ انداز میں کیا، جس نے اداکارہ سے سیاستداں بنی ارمیلا مٹونڈکر کو برہم کر دیا۔ ارون یادو نے اپنے ایک تعزیتی ٹویٹ پیغام میں کہا کہ محمد یوسف خان کی موت پر انہیں بے حد دکھ ہے، جنہوں نے ایک ہندو نام دلیپ کمار رکھ کر خوب پیسے کمائے۔ انہوں نے لکھا کہ بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے۔ یاد رہے کہ ارمیلا مٹونڈکر پہلے کانگریس سے وابستہ تھی، لیکن انتخابات میں کراری شکست کے بعد انہوں نے شیو سینا میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ چونکہ ان کا تعلق فلمی برادری سے ہے، لہٰذا دلیپ کمار جیسے سینئر اور افسانوی اداکار پر اس قسم کے طنزیہ ریمارکس انہیں بالکل پسند نہیں آئے۔ دلیپ کمار کا نہ صرف بالی ووڈ بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی کافی احترام کیا جاتا ہے۔ ان کے ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے بھی بڑے قریبی تعلقات تھے۔ ایسے میں ارمیلا کا برہم ہونا فطری تھا۔ انہوں نے ارون یادو کو کرارا جواب دیتے ہوئے صرف 3 الفاظ میں پوری بات کہہ دی: شیم آن یو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ یاد رہے کہ دلیپ کمار کے انتقال کی خبر ملتے ہی مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے مرحوم کی رہائش گاہ پہنچ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کے پشاور شہر میں قصے خوانی بازار علاقے میں
دلیپ کمار کے آبائی مکان میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اس دوران پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے دلیپ کمار کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ان کی ماں کی یاد میں کینسر ہاسپٹل کے قیام کے لیے فنڈ جمع کرنے میں ان کی فراخ دلانہ مدد کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے ٹویٹر پر کہا کہ انہیں دلیپ کمار کے انتقال کی اطلاع پر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے یاد کیا کہ فنڈز کے پہلے 10% حصے کو جمع کرنا بہت مشکل وقت تھا۔ دلیپ کمار پاکستان اور لندن میں آئے اور خطیر رقومات جمع کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ میری نسل کے لیے دلیپ کمار سب سے عظیم اور سدا بہار اداکار تھے۔ اس سال خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت 10 زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق اس سال حج پر طواف کے لیے 25 ٹریک تیار کر لیے گئے ہیں۔ مسجد حرم کے صحنوں کی سینیٹائزنگ کے لیے 5000 کارکنان کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے۔ دوسری جانب حج کی تیاریوں کے لیے مطاف میں داخلہ عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ مطاف میں حرم انتظامیہ کے کارکنان صفائی اور سینیٹائزنگ کا عملہ اپنے فرائض انجام دے گا۔ تاہم حرم شریف میں پانچوں وقت اذانیں و نمازیں معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ خیال رہے کہ عالمی وبا کورونا کے بعد اس سال بھی صرف 60,000 مقیم غیر ملکیوں کو حج کی اجازت دی گئی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں ریاست میں کورونا کی صورتحال پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل اجلاس پر محکمہ جات، صحت، تعلیم، پولیس، جیل اور بہبود خواتین و اطفال کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ڈیلٹا پلس ویریئنٹ سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت مکمل طور پر چوکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ ڈیلٹا پلس کے خطرناک اور مہلک ہونے کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ ریاست میں ابھی تک ڈیلٹا پلس کا ایک بھی کیس منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی جانب سے تیسری لہر کے امکانات کے پیش نظر محکمہ صحت نے مکمل چوکسی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کورونا کی امکانی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر مشتمل حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے افسانوی اداکار دلیپ کمار کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں چیف منسٹر نے کہا کہ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ یافتہ معروف اداکار دلیپ کمار نے ہندوستانی فلمی صنعت کے لیے جو خدمات انجام دیے ہیں وہ کئی دہوں پر مشتمل ہیں۔ دلیپ کمار کی غیر معمولی اداکاری اور فلم انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو چیف منسٹر نے یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ دلیپ کمار کے انتقال سے ہندوستانی فلم انڈسٹری میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے پر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کو دوبارہ برسر اقتدار لانے کے عزم کے ساتھ اے ریونت ریڈی رکن پارلیمنٹ ملکاج گری نے صدر پردیش کانگریس کے عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ گاندھی بھون میں مرکزی اور ریاستی قائدین کے علاوہ ہزاروں کارکنوں اور حامیوں کی موجودگی میں ریونت ریڈی نے اتم کمار ریڈی سے جائزہ حاصل کیا۔ اس موقع پر کانگریس قائدین کی جانب سے بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا اور ریونت ریڈی اور ان کے ساتھی عہدیداروں سے مکمل تعاون کا اعلان کیا گیا۔ گاندھی بھون کے باہر جشن کا ماحول تھا اور جائزہ حاصل کرنے کے بعد جلسہ عام منعقد ہوا جس سے تمام اہم قائدین نے مخاطب کیا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے حیدرآباد کے سابق میئر و مہدی پٹنم کے مجلسی کارپوریٹر محمد ماجد حسین، نانل نگر کے کارپوریٹر نصیر الدین اور ان کے 2 ساتھیوں کے خلاف پولیس کو ڈیوٹی انجام دینے سے روکنے اور دھمکانے کے علاوہ ان پر حملہ کے سلسلے میں 2 علیحدہ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 4 شنبے کی صبح محمد ماجد حسین، نصیر الدین احمد اور اکبر فلم نگر میں واقع ایک اراضی کے معاملے میں وہاں پہنچے جہاں پر اراضی کا ایک اور دعوے دار نکھل ریڈی موجود تھا۔ بنجارہ ہلز پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہنچ کر اراضی کے معاملے میں تحقیقات کر رہی تھی اور دعوے دار نکھل ریڈی سے تفصیلات حاصل کر رہی تھی کہ ماجد اور اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ اسی دوران ماجد حسین نے مبینہ طور پر انسپکٹر بنجارہ ہلز شیوا چندرا سے بدسلوکی شروع کر دی اور پولیس کو ڈیوٹی انجام دینے سے روکتے ہوئے انہیں دھمکایا۔ اسی طرح سابق میئر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے نکھل ریڈی کی اراضی پر مبینہ طور پر داخل ہونے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انسپکٹر بنجارہ ہلز شیوا چندرا کے مطابق پولیس نے اس سلسلے میں عرض خود کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر روی راج کی شکایت حاصل ہونے کے بعد تعزیرات ہند کی دفعہ 353 پولیس کو ڈیوٹی انجام دینے سے روکنا اور رکاوٹیں پیدا کرنا اور 506 دھمکانے کے تحت ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جبکہ نکھل ریڈی کی شکایت پر بھی تعزیرات ہند کی دفعہ 447 اور 506 و دیگر دفعات کے تحت ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ماجد حسین اور دیگر مجلسی کارپوریٹر اور ان کے حامیوں کی جانب سے پولیس فورس کو دھمکانے کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نکھل ریڈی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جوبلی ہلز کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی سے 850 مربع گز اراضی خریدی اور اس پر وہ قابض ہے، جبکہ ماجد حسین کے حامیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اراضی کو حنیف نامی شخص سے خریدا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس معاملے کو پہلے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سوشل میڈیا پر ماجد حسین کی پولیس کو کھلے عام دھمکی اور ڈیوٹی انجام دینے سے روکنے کے ویڈیوز تیزی سے وائرل ہونے اور اعلیٰ عہدیداروں کے علم میں پہنچنے کے نتیجے میں پولیس سے فی الفور کارروائی کرتے ہوئے 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ ماجد حسین اور دیگر کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے قانونی رائے حاصل کر لی ہے اور آئندہ 2 دن میں اس سلسلے میں سخت کارروائی کی جانے کی اطلاع ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ ریاست تلنگانہ کے جنوبی اضلاع میں جاریہ ہفتے کے دوران شدید بارش کی پیش خیاطی کی جا رہی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے زرد الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ محکمے کی جانب سے جاری کردہ انتباہ کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار نہ کی جائے، کیونکہ ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد کے علاوہ جنوبی اضلاع میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے سبب موسلادھار بارش ریکارڈ کی جائے گی۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں چہارشنبے کی دوپہر 1 گھنٹے سے زیادہ موسلادھار بارش ہوئی اور کئی مقامات پر بارش کے دوران تیز ہواؤں کا بھی سلسلہ جاری رہا، لیکن کسی بھی مقام پر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ انتباہ میں نشیبی علاقوں پر خصوصی توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں بارش کا پانی جمع ہونے کے مقامات کا جائزہ لیتے ہوئے ایمرجنسی عملے کو متحرک کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دونوں شہروں میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران ہلکی اور تیز بارش کی پیش خیاطی کی گئی ہے۔ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی عمارت کی تعمیر کے تنازع پر تلنگانہ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس ہیما کولی اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکومت سے دریافت کیا کہ ہاسپٹل کی تعمیر کے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا گیا۔ ہیریٹیج بلڈنگ کو چھوڑ کر باقی بلاکس کی تعمیر میں حکومت کے لیے کیا رکاوٹ ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل بی ایس پرساد نے بتایا کہ تعمیر کے سلسلے میں حکومت تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس مرحلے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کرنے کے لیے حکومت کو آخر کتنے سال چاہیے۔ عدالت نے حکومت کے رویے پر ناراضگی جتائی۔ ہائی کورٹ نے اندرون 6 ہفتے تعمیر سے متعلق فیصلہ کرنے اور بلو پرنٹ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے عید الاضحیٰ سے قبل تلنگانہ کے مختلف مقامات بشمول حیدرآباد میں گو رکشوں کی ہراسانی پر شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں گو رکشکوں کی ہراسانی کے واقعات سے تفصیلی طور پر واقف کروایا۔ احمد پاشا قادری رکن اسمبلی معتمد عمومی مجلس اور امین الحسن جعفری رکن کونسل نے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو بتایا کہ صدر مجلس اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ نے چند دن قبل ہی ریاست میں خود ساختہ گو رکشکوں کی جانب سے قربانی کے جانوروں کی ضبطی اور ماحول کو بگاڑنے کی کوششوں پر کنٹرول کرنے کے لیے ڈی جی پی سے نمائندگی کی تھی۔ اس کے باوجود شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے کئی مقامات سے یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ خود ساختہ گو رکشک قربانی کے لیے جانور لائے جانے پر انہیں ضبط کر کے گوشالہ کو روانہ کر رہے ہیں۔ پولیس کی موجودگی میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ ان اطلاعات پر اویسی نے برہمی ظاہر کی ہے۔ اگر ایسا معلوم ہوتا تو چیک پوسٹوں پر ہم اپنے بھی لوگوں کو مقرر کرتے، کیونکہ پولیس کی جانب سے ان خود ساختہ گو رکشکوں کے خلاف ایک بھی کیس درج نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ گو رکشک اور پولیس ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں کو ضبط کر رہے ہیں، جو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔